اللہ تعالیٰ نے انسان کو جلوت بھی عطا کی ہے اور خلوت بھی عطا کی ہے۔ اور ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ تیری جلوت بھی پاک ہونی چاہیے اور خلوت بھی پاک ہونی چاہیے۔ لیکن ہم اس حکم کے متضاد چل رہے ہیں۔ ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہیں، انفرادی زندگی میں تنہائی میں کچھ اور ہیں، مجمع میں ہم کچھ اور ہیں، خلوت میں کچھ اور ہیں۔ یہ چیز نقصان دہ ہے۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ دل کے لیے سب سے خطرناک چیز وہ تنہائی میں اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ دل کے لیے انتہائی خطرناک چیز۔ ظاہراً ہم سب کچھ کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی ہے، ذکر اللہ بھی ہے، دین کا کام بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ جب خلوت آتی ہے تو پھر معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آج گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان صحابی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے، نقل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن میری امت کے کچھ لوگ اتنی زیادہ نیکیاں لے کے آئیں گے کہ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ جس نے ساری زندگی نماز پڑھی، بہت سارے نمازوں کے پہاڑ ہوں گے اس کے۔ جس نے ساری زندگی روزہ چھوڑا ہی نہیں تو روزوں کے پہاڑ، تہجد نہیں چھوڑا تو تہجد کے پہاڑ، کتنی نیکیاں لے کے آئے۔ لیکن خطرناک بات، پہاڑ نیکیوں کے لے کے اللہ کے حضور میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا کے بے حیثیت کر دیں۔ ان نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی وقت نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ چونک گئے، ڈر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ہم بھی ان میں تو شامل نہیں؟ تھوڑی سی اس بات کو کھولیں، وضاحت کریں کہ ان کا جرم کیا ہوگا، وہ کریں گے کیا کہ ان کی نیکیوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی، کوئی وقت ہی نہیں ہوگی، کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی، ان نیکیوں میں کوئی طاقت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ریت کے ذروں کی طرح ان کو اڑا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے مسلمان، تمہارے جیسے ہوں گے، شکل میں، صورت میں،
لیکن ظاہراً ان کی نیکیاں بڑی ہیں، ان کا بڑا گناہ یہ ہوگا کہ تنہائی ان کی ٹھیک نہیں ہوگی، خلوت گناہ پہ مبنی ہوگی، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام کریں گے۔ تو یہ چیز خطرناک ہے جو نیکیوں کا وزن ختم کر دیتی ہے۔ سارا دن نیکیاں کی، رات کو بیٹھ کے موبائل پہ گناہ کر لیا، خلوت میں بستر میں بیٹھ کے 12 بجے تک موبائل دیکھ رہے ہیں، اس میں غیر معنی بھی آ رہی ہیں، ڈرامے بھی آ رہے ہیں، فلمیں بھی آ رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، اور نمازیں پڑھی ہوئی ہیں 5 وقت کی پوری تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تسبیحات بھی پوری کی ہوئی ہیں۔ جب وہ موبائل پہ ہم نے بے حیائی دیکھی تو ہماری نیکیوں کی طاقت تو ختم ہوگی کہ نہیں؟ بے حیثیت ہوگی، بے برکت ہوگی، وہ سارا دن کی محنت خاک میں ہم نے خود ملا دی۔ یا کوئی اور گناہ ہم نے تنہائی میں کر لیا۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ ایک عورت سارا دن چرخہ چلاتی ہے اور اس کے بعد پھر کپڑا بونتی ہے، کپڑا بوننے کے بعد وہ رات کو جب کپڑا تیار ہو جاتا ہے پھر کاٹ دیتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرآن پاک میں ہے کہ یہ بے وقوف عورت ہے جس نے سارا دن محنت کی اور محنت جب پوری ہوئی تو پھر اس کو کاٹ دیا۔ یہ مثال ان پہ فٹ کی ہے جو سارا دن تو نیکیاں کر رہے ہیں، نماز بھی پوری پڑھ لی ہے، قرآن بھی پڑھ لیا، تسبیحات بھی پڑھ لی ہے، دین کا کام بھی کر لیا، لیکن سونے سے پہلے پھر وہی گناہ کا کام کر کے وہ ساری محنت پہ پانی پھیر دیا، تو یہ بے وقوف ہے۔ سونے سے پہلے کوئی اور کام کر لیا، گناہ کر لیا، غیبت کر لی، کسی کی برائی بیان کرنے لگے، کوئی محفل ایسی اٹینڈ کر لی جس میں گناہ ہی گناہ تھا، برائی بیان ہو رہی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تو فرمایا وہ جو تم نے سارا دن کی نیکیاں اکٹھی کی نا، اب ان میں طاقت کوئی نہیں رہے گی، ختم ہوگی، بے حیثیت۔ وہ ظاہراً تو پہاڑ نظر آ رہے نیکیوں کے، لیکن وہ ریت کے ذروں کے برابر اللہ اڑا کے رکھ دے گا، ان میں طاقت نہیں ہے کہ تم نے تو وہیں پہ ختم کر دی تھی۔ تو یہ ہم نے نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو بچانا مشکل ہے۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ نماز پڑھنا کچھ نہ کچھ پھر بھی آسان ہے، نماز کو بچانا ہی مشکل ہے۔ اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ایک دن رات میں اپنے گھر سے نکلتی ہیں، رات کافی بیت چکی ہے، دوڑتی ہوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر نکلے، اپنی بیٹی عائشہ کو دیکھا، بڑی پریشان ہے، کانپ رہی ہے، کہا خیر ہو، اس رات کی اس پہر میں آ گئی ہو، کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی ابا جی حضور علیہ السلام اس رات کی اس پہر میں گھر سے روتے ہوئے اور کانپتے ہوئے نکل گئے، میں تو ڈر گئی ہوں اس لیے آئی ہوں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے رازدار بھی تھے اور جانتے بھی تھے، بچپن کے یار، فوراً سوچا کوئی اللہ کا حکم نہ آ گیا ہو، عائشہ تو بیٹھ میں بھی پتہ کرتا ہوں۔ پانی لیا، مشکیزے میں پانی ڈالا اور لے کے نکل پڑے، اور حضور علیہ السلام کو حضرت ابو طلحہ کے باغ میں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے اور رو رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ رات کی اس پہر اور آپ رو رہے، کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اے ابو بکر جبریل امین ابھی آئے تھے اور یہ باتیں مجھے بتا کے گئی ہیں کہ قرب قیامت میں آپ کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے دل پہاڑ کی طرح سخت ہو جائیں گے، ان کو اللہ کے سامنے رونا نہیں آئے گا، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، وہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ کے سامنے، دعا مانگیں گے، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ گئے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اور کیا بات ہوئی، اور کیا بتا کے گئے، ان کا جرم کیا ہوگا، قصور کیا ہوگا، کس وجہ سے ان کے دل سخت ہو جائیں گے، کس وجہ سے ان کے آنسو خشک ہو جائیں گے، کس وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، وجہ کیا ہے، گناہ کیا کریں گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے بتایا وہ مجمع میں تو اعمال کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تسبیحات کریں گے، جب تنہائی میں جائیں گے تو تنہائی میں بیٹھ کے گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، تو جب تنہائی میں بیٹھ کے گناہ میں ملوث ہوں گے، گناہ کریں گے، ان کے دل سخت ہو جائیں گے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، پتھر نہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی ایسے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے کانپ جاتے ہیں، پھٹ پڑتے ہیں، ان سے پانی نکل آتے ہیں، نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ تنہائی کا گناہ ہوگا، مجمع میں تو ٹھیک، ظاہر میں ٹھیک، لیکن تنہائی میں گناہ، تنہائی میں اللہ کی نافرمانی، تنہائی میں جو ہے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام، تنہائی میں جو ہے اللہ کی حرام کردہ چیز کو کرنے والے، یہ جب کرتوت کریں گے ان کے دل سخت ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے رونا چاہیں گے، آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے، آنسو خشک ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے نہیں رو سکیں گے، ان کے آنسو آئیں گے ہی نہیں، دعائیں کریں گے لیکن دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ان کا قصور، ان کا گناہ، ان کی خطا ایک ہی ہوگی، وہ ظاہر اور ہوں گے، باطن میں اور ہوں گے۔ آج یہی حال ہو چکا ہے، آج کا دور وہ دور ہے جو حضور علیہ السلام نے اس وقت پیش گوئی فرمائی۔ یہ جب ہم پڑھتے تھے نا بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ تنہائی میں گناہ اور اتنے سخت گناہ، آج تو ہر بندہ سمجھ لیتا ہے یہ موبائل ایسی چیز ہے کہ کوئی پڑھا ہوا ہے یا ان پڑھ ہے، دیندار ہے یا غیر دیندار ہے، بچہ ہے یا بڑا ہے یا بوڑھا ہے، جب تنہائی میں بیٹھتا ہے تو پھر شروع، پھر اس میں کیا کچھ آتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو یہ گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یہ تنہائی میں گناہ کا اضافہ ہے۔ تو ہم جو ہے اس گناہ کو گناہ سمجھیں۔ آج وجہ کیا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، اس لیے تو گناہ زیادہ ہو رہا ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی بدنظری کر رہا ہے وہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی گالی دے رہا ہے وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو دل میں قرارت آئے گی نا کہ یار یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی والا کام ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ ہم گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں کر رہے، ہماری تو عادت بن چکی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، بدنظری کرنے کی عادت ہے، گالی بولنے کی عادت ہے، تو یہ ہم عادت کر رہے ہیں، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے وجہ، دل سخت ہو چکے ہیں۔
ثم قست قلوبکم کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تنہائی میں کریں یا مجمع میں کریں، جب بھی بندہ گناہ کرتے تو دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، تو یہ نقطہ توبہ سے معاف ہوگا، پکی توبہ کرنے سے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح بھی گناہ کیا، دوپہر پھر گناہ کر لیا، سونے سے پہلے پھر گناہ کر لیا، توبہ تو کی نہیں۔ صبح اٹھے تو پھر گناہ، دوپہر کو پھر گناہ، شام کو پھر گناہ، پھر توبہ نہیں کی۔ یہ نقطے لگتے رہتے لگتے رہتے لگتے رہتے، یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو نیکی قبول کرنے کی طاقت اس میں نہیں رہتی۔ پھر ہمیں فکر بھی نہیں ہے، ہمیں فکر بھی نہیں ہے کہ ہم یہ جو غلط کر رہے ہیں اس سے ہم اجتناب کریں، ہم رک جائیں، اس کو چھوڑ دیں، کسی کو ترغیب دے کہ ان کو چھڑوائیں، فکر بھی نہیں ہے۔ بے فکری میں دور چل رہا ہے، چھوٹے بھی لگے ہوئے، بڑے بھی لگے ہوئے، بوڑھے بھی لگے ہوئے، ان پڑھ بھی لگے ہوئے، پڑھے لکھے بھی لگے ہوئے، غیر دیندار بھی لگے ہوئے، دیندار بھی لگے ہوئے، فکر ہی نہیں۔ یہ بے فکری ہمیں غلط لائن پہ لے کے جا رہی ہے۔ کاش اللہ ہمیں فکر دے دے، ہمیں فکر اللہ دے دے، فکر نصیب ہو جائے۔ ہم سب بے فکر ہیں، جس بے فکری میں زندگی گزر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو رات کو کانوں میں لکیاں لگا کے سو رہا ہے، گانے لگے ہوئے، اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچے؟ کتنے ایسے واقعات ہیں، گانے موبائل پہ چل رہے، موت آ گئی، اس کا خاتمہ کہاں پہ ہوا؟ موبائل پہ ڈرامہ دیکھ رہے، موت آ گئی تو کیا حال ہوگا؟ فلم دیکھ رہے، موت آ گئی، تنہائی میں گناہ کر رہے، موت آ گئی تو کیا حال ہوگا؟ اس واسطے میرے بھائیوں، جس طرح ہمارا ظاہر ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، ہمارا وجود پاک ہو، لباس پاک ہو، ظاہر پاک ہو، مجھے بھی فکر ہے، آپ کو بھی فکر ہے، سب کو فکر ہے کہ ہمارا ظاہر پاک ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ فکر کرنا بھی ضروری ہے کہ میرا بھی باطن پاک ہو جائے، آپ کا باطن بھی پاک ہو جائے، میرا جسم پاک ہے، میری روح بھی پاک ہو جائے، وجود پاک ہے، اندر بھی پاک ہو جائے، پھر کام بنے گا۔ پھر نماز کی وقت ہے، اس کے اندر طاقت ہے، ذکر کے اندر طاقت ہے، تلاوت میں طاقت ہے، ذکر اذکار میں طاقت ہے۔ اگر یہ چیز ہم نہیں کریں گے، روح کی کوئی پرواہ نہیں ہے، باطن کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تنہائی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جلوت تو اچھی ہے، خلوت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے بھائیوں ان میں طاقت نہیں ہے، نیکیوں میں بے حیثیت ہے، بے وقت ہے، ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اس کی فکر کرنی ہے، اور یہ فکر کریں گے تب یہ گناہ چھوٹیں گے۔ بے فکری میں زندگی گزر رہی ہے تو پھر گزرتی ہی چلی جائے گی۔ ابھی تو بال کالے ہیں، پھر سفید بھی تو ہونے ہیں نا۔ ابھی ہمارے اندر طاقت ہے، اس میں کمزوری بھی تو پیدا ہونی ہے۔ ابھی جوان ہے تو بڑھاپا بھی تو آنا ہے نا۔ ابھی زندگی ہے، موت بھی تو آنی ہے نا۔ یہ چیزیں بندہ سوچے تو فکر پیدا ہوتی ہے۔ ہم سوچتے نہیں، ہم سمجھتے کہ شاید میں نے جوانی رہنا ہے، میں نے صحت مندی رہنا ہے، میں نے زندہ ہی رہنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم جوانی کا خون میں گناہ کر رہے ہیں تو فوراً یہ دماغ میں آنا چاہیے کہ اس کے بعد بڑھاپا ہے، ابھی صحت ہے تو بیماری ہے، ابھی بال کالے ہیں تو وائٹ سفید ہونے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ تنہائی میں گناہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہ کیوں ہوتا ہے تنہائی میں؟ اللہ کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ یستخفون من النار ولا یستخفون من اللہ وهو معهم۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، بند کمرے میں ہیں، بستر میں بیٹھے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہمیں، ابو جی سو گئے، امی بھی سو گئی ہے، بھائی بھی سو گئے، میں تنہائی میں ہوں، بستر بھی بیٹھا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ فرمانے اللہ تو تیرے ساتھ ہے اور تجھے دیکھ بھی۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تو یہ کہتے تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دلوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، ہمارے وجود کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ جب ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے نا، یہ جو میں تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور کام بھی میں ایسا کر رہا ہوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا، امید ہے بندہ چھوڑ دے گا، پیچھے ہٹ جائے گا۔
حدیث مبارکہ میں ہے سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ سب سے بڑا عبادت گزار یہ نہیں فرمایا نماز پڑھنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، روزہ رکھنے والا، تلاوت کرنے والا، توبہ استغفار کرنے والا، نہیں، یہ فرمایا سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو گناہ کو چھوڑنے والا ہے، جو گناہ کو چھوڑنے والا ہے، جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، یار یہ گناہ ہے میں نے اس کو نہیں کرنا، بد نظری کرنا گناہ ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، موبائل پہ غلط چیز نہیں دیکھنی، موبائل کو غلط استعمال نہیں کرنا، گناہ ہے، چھوڑ دیتا ہے، گالی چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، نافرمانیاں چھوڑ دیتا ہے، جو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ فرمائے یہ بڑا عبادت گزار ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں ہم فکر کریں، اپنے اندر فکر پیدا کریں، ہماری جلوت اور خلوت دونوں ہی پاکیزہ ہونی چاہیے۔ تو ابھی سے اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں گے نا انشاءاللہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے، مجمع میں ہو غیر مجمع میں ہو، اجتماعی ہو انفرادی ہو، جلوت والے ہو خلوت والے ہو، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لے، بیٹھ جائیں۔ کل انشاءاللہ ہماری مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد سیرت النبی و عظمت صحابہ کے عنوان سے کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں ماشاءاللہ ملک پاکستان کے معروف علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام تشریف لا رہی ہیں، جس میں خصوصی خطاب ہے خطیب اسلام حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، وہ تشریف لا رہی ہیں۔ اسی طرح مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں، ظفر شہزاد صاحب نعت خان ہیں وہ تشریف لا رہی ہیں۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ٹائم سے مسجد میں تشریف لے آئیں گے نا انشاءاللہ۔ اس پروگرام کو ہم نے کامیاب کرنا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے، ایک تو علماء کرام اتنی دور سے آ رہے ہیں، ان کا دیدار کریں گے، اس کا ثواب، ان کی کوئی نہ کوئی بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے اور ہم اس پہ عمل کر لیں تو وہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اتنا مجمع آئے گا، اس مجمع میں ان دعاؤں میں ہم بھی شامل ہوں گے، تو اس کے لیے ایک تو آپ سب نے ضرور تشریف لے آنی ہے، اور دوسرا اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ جتنے آپ نے تعلق والے ہیں ان کو پیغام دے، یار ہمارے پاس کانفرنس ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے، آپ تشریف لے آئیں، تو یہ آگے میسج جو ہے آگے پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ